فرض کریں ایک عام کاروباری دن کا آغاز ہوتا ہے، صبح کا وقت ہے، آپ نے ابھی کافی کا پہلا گھونٹ لیا ہی ہے اور سب کچھ بالکل نارمل چل رہا ہے۔ ذہن میں آج کے دن کی میٹنگز ہیں، کچھ بڑے ٹارگٹس ہیں، اور پھر اچانک آپ کے فون کی اسکرین پر ایک ای میل آتی ہے۔ وہ اچانک آنے والی ای میلز۔ بالکل۔ کسی بھی کاروباری شخص کا سب سے بڑا کلائنٹ، وہ کلائنٹ جس پر بزنس کا ایک بہت بڑا حصہ کھڑا تھا، وہ بنا کسی وارننگ کے اپنا کانٹریکٹ ختم کر رہا ہے، یا شاید آپ کی جو پروڈکٹ کی سپلائی چین ہے اس میں کوئی ایسا سنگین مسئلہ آ گیا ہے جس نے راتوں رات سارا آپریشن ہی روک دیا ہے۔ صحیح۔ اس ایک لمحے میں دل کی دھڑکن واقعی بے قابو ہونے لگتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، اور ذہن میں خطرے کے الارم پوری شدت سے بجنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے برسوں کی محنت سے جو پوری کاروباری عمارت کھڑی کی تھی وہ بس گرنے والی ہے۔ اور پتہ ہے یہ کوئی خیالی منظر نہیں ہے، یہ وہ تلخ اور خوفناک لمحہ ہے جسے ہر اس شخص نے محسوس کیا ہوگا جس نے کبھی کوئی اپنا بزنس چلایا ہے یا کسی بڑی ٹیم کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ بالکل۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایک انسان خود کو ایک ایسی جنگ میں پاتا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی، جہاں آپ کے دن کا زیادہ تر حصہ صرف اور صرف آگ بجھانے میں یعنی فائر فائٹنگ میں گزر جاتا ہے۔ ہاں، اور توانائیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس دھوئیں میں مسائل کا کوئی مستقل حل نظر نہیں آتا۔ جو بزنس چلانے کا ایک خواب تھا نا، وہ ایک ڈراؤنی خواب میں بدلنے لگتا ہے۔ اور آج کی اس تفصیلی نشست یعنی اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد بھی بالکل یہی ہے۔ ہمارے ایک لسنر نے آج کچھ انتہائی دلچسپ نوٹس بھیجے ہیں، اور ان نوٹس کا جو مرکزی خیال ہے وہ اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، اس کا پورا محور مسائل کے حل کی جانب سوچنے یعنی سولوشن اورینٹڈ تھنکنگ پر مبنی ہے۔ آج ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ دباؤ کے اس شدید ترین لمحے میں کوئی بھی بزنس اونر اپنے رد عمل کو کیسے قابو کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور کسی بھی بڑے بحران کو اپنے حق میں کیسے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں مسائل تو ہر بزنس میں آئیں گے ہی، لیکن اصل جادو انہیں دیکھنے کے زاویے اور ان سے نمٹنے کے طریقے میں چھپا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں ایڈ کرتا چلوں، اس پورے عمل کے پیچھے محض کوئی زبانی جمع خرچ یا کوئی کھوکھلی موٹیویشن نہیں ہے۔ اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس اور نیورو بایولوجی کام کر رہی ہے۔ اوہ، واقعی؟ بالکل۔ جب یہ سمجھ آ جائے نا کہ انسانی دماغ شدید دباؤ کے وقت فزیکلی کیسے بیہیو کرتا ہے، تو اس افراتفری کو قابو کرنے کی چابی خود بخود مل جاتی ہے۔ تو چلیں پھر اسی بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ان نوٹس میں جس سب سے بنیادی اصول پر زور دیا گیا ہے وہ ہے 10-90 کا اصول۔ 10-90۔ ہاں، زندگی اور بزنس میں 10% وہ ناگزیر بحران ہیں جو ہمارے کنٹرول میں بالکل نہیں ہوتے، جیسے مارکیٹ کا کریش کر جانا، کسی عالمی وبا کا آ جانا، یا جیسے میں نے کہا کلائنٹ کا مکر جانا۔ صحیح، جو چیزیں بس ہونی ہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن اصل کھیل باقی 90% کا ہے، جو مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اس صورتحال پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی 10% خرابی دماغ میں اتنی خوفناک بن جاتی ہے کہ وہ 100% بن کر پورے بزنس کو ہی نگل لیتی ہے۔ اور اس رد عمل کے اتنا شدید ہونے کی ایک خالصاً سائنٹیفک وجہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے دماغ کے درمیانی حصے میں بادام کی شکل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے امیگڈالا کہتے ہیں۔ اچھا، امیگڈالا۔ ہاں، انسانی ارتقاء کے دوران اس کا بنیادی کام انسان کو شکاری جانوروں سے بچانا تھا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ای میل آتی ہے نا جس میں کلائنٹ کانٹریکٹ ختم کرتا ہے، تو امیگڈالا اسے ایک ماڈرن دور کے شکاری کے طور پر دیکھتا ہے۔ مطلب وہ ای میل ایک شیر کی طرح لگتی ہے دماغ کو۔ ایگزیکٹلی۔ وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جسم کو فائٹ یا فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو کے موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جسم میں ایڈرینلین اور کورٹیسول جیسے ہارمونز چھوڑتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تاکہ پٹھوں کو خون ملے اور انسان بھاگ سکے۔ لیکن اس وقت ایک اور بہت بڑا اور خطرناک عمل ہوتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو منطق، حساب کتاب، تجزیے اور درست فیصلے کرنے کے لیے ذمہ دار ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، اس کی طرف جانے والا خون کم ہو جاتا ہے۔ وہ عارضی طور پر سمجھ لیں کہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔
او اچھا، تو کیا میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ دباؤ کے وقت انسان کا دماغ لفظی طور پر ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے؟ بالکل ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس ایمگڈلا کا کوئی سوئچ آف بٹن نہیں ہوتا کہ اسے مستقل طور پر بند ہی کر دیا جائے تاکہ بندہ ہمیشہ لاجیکل رہے؟ یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اسے بند نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایمگڈالا نہ ہو تو کوئی شخص سڑک پر آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہاں، ظاہر ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل، ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر کسی مالی نقصان کی خبر پر جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے نا، تو بھاگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہاں تو آپ کو بیٹھ کر سوچنا ہے۔ صحیح، اس وقت لاجیکل دماغ کا کام کرنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ اس وقت مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کا پورا دھیان صرف اس بات پر اٹک جاتا ہے کہ یہ تباہی کیوں آئی۔ وہ مسئلے کی شدت کو تو محسوس کرتا ہے، لیکن حل کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں مجھے ایک بہت سنجیدہ سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ جی پوچھیے۔ یہ باتیں اور نیورولوجی کے یہ تصورات اسٹوڈیو کی اس پرسکون فضا میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب کسی کا واقعی بزنس مسلسل خسارے میں جا رہا ہو، جب مہینے کے آخر میں ملازموں کو تنخواہ دینے کے لیے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں، تو کیا واقعی اس 90% رد عمل پر قابو پانا ممکن ہے؟ کیا اس ہائی جیک ہوئے دماغ کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی جائز سوال ہے، اور اس کا جواب نہ کسی پیچیدہ بزنس اسٹریٹجی میں نہیں بلکہ انسانی فزیولوجی میں چھپا ہے۔ دیکھیں، جب دماغ ایموشنل پیرالسس یا جذباتی مفلوجی کا شکار ہو تو اس سے نکلنے کا واحد اور سب سے طاقتور طریقہ ایک بہت ہی چھوٹا سا قدم اٹھانا ہے۔ چھوٹا سا قدم؟ ہاں، ایکشن خوف کا تریاک ہے۔ جب ایک کاروباری شخص انتہائی دباؤ میں محض ایک کاغذ اور قلم لے کر اس پر یہ لکھتا ہے کہ اس وقت بالکل اسی لمحے میرے پاس کیا آپشنز ہیں، تو یہ چھوٹا سا عمل دماغ کی کیمسٹری بدل دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب صرف لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان قلم پکڑتا ہے اور الفاظ سوچ کر انہیں کاغذ پر اتارتا ہے تو دماغ کو موٹر کنٹرول اور لینگویج پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ دونوں کام منطقی دماغ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کے ہیں۔ جیسے آپ یہ چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں، دماغ مجبوراً امیگڈالا سے توانائی اور خون کا بہاؤ کھینچ کر واپس لاجیکل دماغ کی طرف بھیجتا ہے۔ او واو! یہ قدم دماغ کو ایک سگنل دیتا ہے کہ کنٹرول واپس آ رہا ہے، اور اچانک انسان کی توانائی خوف سے نکل کر حل کی طرف مڑنے لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست پوائنٹ ہے۔ یعنی جب یہ سمجھ آ جائے کہ پینک کی اس جال سے نکلنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایکشن لینا اور لاجیکل دماغ کو واپس بلانا ضروری ہے، تو اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح سوال ہے۔ کیونکہ جب چاروں طرف افراتفری ہو تو واقعی سمجھ نہیں آتا کہ شروعات کہاں سے کریں۔ اور آج کی اس گفتگو کا اگلا حصہ اس حوالے سے واقعی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ نوٹس کے مطابق جسے ہم افراتفری یا کیوس کہتے ہیں، وہ دراصل کوئی حقیقی چیز ہے ہی نہیں۔ ٹھوس مادہ نہیں ہے، یہ در حقیقت محض بے ترتیب، غیر منظم اور الجھی ہوئی معلومات کا ایک بہنگم ہجوم ہے۔ جب کوئی بڑا بحران آتا ہے تو ہمارا خوفزدہ دماغ اسے ایک بہت بڑی، ناقابل تسخیر دیوار کی طرح دیکھتا ہے، ایک ایسی دیوار جسے دیکھ کر ہی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ دیوار کوئی ایک بڑی چیز نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر بنی ہے۔ صحیح۔ اگر اس دیوار کو ان اینٹوں میں توڑ دیا جائے، یعنی ہر بڑی پریشانی کو چھوٹے چھوٹے حصوں یا ڈیٹا پوائنٹس میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ اچانک قابل حل لگنے لگتی ہے۔ اس بات کو سن کر میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے تاروں کا ایک بہت بڑا الجھا ہوا گچھا سامنے پڑا ہو۔ اب اگر کوئی شخص گھبراہٹ میں آ کر اسے ایک ساتھ کھینچنے کی کوشش کرے گا تو گرہ مزید پکی ہو جائے گی اور شاید کچھ تارے ٹوٹ بھی جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر وہ سکون سے بیٹھ کر ایک ایک تار کو الگ کرنا شروع کرے تو کچھ ہی دیر میں وہ پورا گچھا سلجھ جاتا ہے۔ بہترین مثال ہے یہ، اور اس تار کو سلجھانے کے لیے جو باقاعدہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اسے مینٹل آڈٹ کہتے ہیں۔ مینٹل آڈٹ؟ جی، جب بحران آتا ہے تو بیرونی شور بہت ہوتا ہے، ملازمین کا خوف، مارکیٹ کی افواہیں، مشوروں کا ڈھیر۔ سب سے پہلے اس شور کو فلٹر کرنا ہوتا ہے۔
پھر پوری صورتحال کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ پہلا، اس صورتحال میں کیا چیز مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہے، جیسے کہ اگلے ہفتے کی اسٹریٹجی، کسٹمر سروس کو بہتر بنانا یا اخراجات کو کم کرنا۔ اور دوسرا حصہ کیا میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے معیشت کی حالات، کمپیٹیٹر کی نئی پروڈکٹ یا ماضی میں ہونے والا نقصان۔ صحیح بات ہے۔ ایک تلخ سچائی یہ ہے کہ دباؤ میں زیادہ تر بزنس اونرز اپنا 80% وقت ان چیزوں پر کردنے میں ضائع کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہوتی، اور یہی چیز انہیں مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر ہم اسے ایک چھوٹے بزنس کی مثال پر لاگو کریں تو بات شاید مزید واضح ہو جائے گی۔ فرض کریں ایک ریٹیل بزنس کی سیلز اچانک آدھی رہ گئی ہیں۔ اچھا، پہلی نظر میں تو یہ ایک خوفناک مسئلہ ہے اور لگتا ہے کہ سب برباد ہو گیا، لیکن جب اس صورتحال کو ڈیٹا پوائنٹس میں تقسیم کیا جائے تو حقیقت کچھ اور نکلتی ہے۔ شاید معلوم ہو کہ کسٹمر تو اب بھی آ رہے ہیں لیکن وہ پروڈکٹ نہیں خرید رہے کیونکہ قیمت زیادہ ہے، یا شاید مارکیٹنگ کیمپین صحیح لوگوں تک نہیں پہنچ رہی۔ ایگزیکٹلی۔ جب اس بڑی پریشانی کو حصوں میں توڑا جاتا ہے تو وہ جو ایک اندھا خوف ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے اور کام کرنے کی ایک واضح سمت مل جاتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کنٹرول کا احساس واپس آتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس سب کے باوجود ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ وہ کیا؟ جب کسی بحران کی شدت بہت زیادہ ہو تو افراتفری کو حصوں میں تقسیم کرنے کے باوجود دماغ بری طرح اوورلوڈ ہو جاتا ہے۔ انسان ڈیٹا پوائنٹس تو بنا لیتا ہے، لیکن ذہن اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے کہ ایک فوری اور ہنگامی لائے عمل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو کیا ایسی ایمرجنسی صورتحال کے لیے کوئی فرسٹ ایڈ موجود ہے؟ کیونکہ جب گھر میں آگ لگی ہو تو انسان چاہے کتنا بھی لاجیکل کیوں نہ ہو، وقتی طور پر تو ہوش جواب دے ہی جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور اسے ریپڈ رسپانس فریم ورک کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا پہلا اور شاید سب سے اہم قدم ہے 5 منٹ کا کول ڈاؤن۔ 5 منٹ کا کول ڈاؤن؟ ہاں، جب کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو تو اصول یہ ہے کہ فوراً کوئی بھی ایکشن لینے یا فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ 5 منٹ رکیں ذرا، یہاں میں آپ کی اس بات سے تھوڑا اختلاف کروں گی۔ فرض کریں میری ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے اور بلیک فرائیڈے کی بڑی سیل کے دوران اچانک میرا سرور کریش کر جاتا ہے۔ اچھا، اب ہر گزرتے منٹ کے ساتھ مجھے ہزاروں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور کسٹمرز غصے میں جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آرام سے کرسی پر بیٹھ کر 5 منٹ لمبے سانس لوں؟ مطلب یہ تو تھوڑا تباہ کن اور غیر ذمہ دارانہ مشورہ لگ رہا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بظاہر بہت غیر منطقی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیے۔ ہم ان 5 منٹوں میں مسئلے کو حل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس مشین یعنی آپ کے دماغ کو ریبوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو اس مسئلے کو حل کرے گی۔ اچھا، اوکے۔ جب سرور کریش ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کا امیگڈیلا ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی پینک میں کوئی کمانڈ رن کریں گی تو امکان ہے کہ آپ غلط سرور ہی ڈیلیٹ کر دیں یا کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے ڈیٹا ہی اڑ جائے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اور نقصان ہزاروں سے لاکھوں میں چلا جائے۔ وہ 5 منٹ کی خاموشی اس لیے نہیں ہے کہ آپ آرام کریں، بلکہ وہ ایک بایولوجیکل ضرورت ہے تاکہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس واپس آن لائن آ سکے اور آپ ایک درست لاجیکل فیصلہ کر سکیں۔ ایک غلط اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کی قیمت ان 5 منٹوں کے نقصان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ واقعی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی پہلے اپنی ذات کو سنبھالنا ہے تاکہ پھر اس مسئلے کو سنبھالا جا سکے۔ اور جب دماغ تھوڑا پرسکون ہو جائے تب کیا کیا جائے؟ تب کاموں کی درجہ بندی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تمام کاموں کو 2 بنیادی کیٹیگریز میں بانٹنا چاہیے، ایک فوری بقا یعنی امیڈیٹ سروائیول، اور دوسرا طویل مدتی استحکام یعنی لانگ ٹرم سٹیبلٹی۔ صحیح۔ فوری بقا وہ کام ہیں جنہیں اگر فوراً نہ کیا گیا تو بزنس آج ہی ختم ہو جائے گا۔ طویل مدتی استحکام وہ ہیں جو اگلے مہینے کے لیے ضروری ہیں۔ اکثر لوگ دباؤ میں ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، جس سے نہ ڈیسیژن فٹیگ پیدا ہوتا ہے، یعنی دماغ تھک جاتا ہے فیصلے کر کے۔ ایگزیکٹلی، دماغ اتنے سارے فیصلے ایک ساتھ کرنے کی کوشش میں فریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے سارا زور صرف فوری بقا والے کاموں پر ہونا چاہیے، اور یہیں سے ایک شاندار تصور جنم لیتا ہے جسے صرف اگلا صحیح قدم یا ون نیکسٹ رائٹ سٹیپ کہتے ہیں۔ ون نیکسٹ رائٹ سٹیپ۔ ہاں، دباؤ میں انسان پوری منزل کو ایک ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ناممکن ہے۔
فلسفی یہ ہے کہ پوری منزل کو چھوڑیں اور خود سے پوچھیں کہ اس لمحے سب سے چھوٹا واحد درست کام کون سا ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص غوپ اندھیرے میں کسی پرانی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ ہو۔ زبردست۔ یہ سے چھت تک جانے والی پوری سیڑھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ٹارچ وہاں تک روشنی ڈال سکتی ہے۔ اسے صرف اور صرف اپنے اگلے ایک قدم پر روشنی ڈالنی ہے تاکہ وہ بحفاظت پاؤں رکھ سکے۔ جیسے ہی وہ قدم اٹھائے گا، روشنی خود بخود اس سے اگلے قدم پر پڑے گی اور اسی طرح چلتے چلتے وہ آخرکار چھت تک پہنچ جائے گا۔ بالکل، یہ بہت ہی مناسب تشبیہ ہے۔ اور دیکھیں، اسی ایک قدم سے مومنٹم بنتا ہے اور کھویا ہوا اعتماد واپس بحال ہوتا ہے۔ لیکن اگلا قدم اٹھانے کی اہمیت تو سمجھ آ گئی، اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ قدم کس سمت میں ہونا چاہیے۔ تو اس سے مراد کیا یہ ہے کہ جب کوئی بحران آئے تو بس دن رات ایک کر کے اسکرین کے سامنے بیٹھ جانا اور سارا دن فون کالز پر لگے رہنا ہی مسئلے کا حل ہے؟ مطلب کیا سخت محنت اور مسلسل مصروفیت ہی کامیابی کی کنجی ہے ایسے وقت میں؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، مصروفیت کا مطلب ہرگز مؤثر ہونا نہیں ہے۔ دباؤ کے وقت اکثر کاروباری افراد بلا وجہ ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ پینک والا ریاکشن۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پسینے میں شرابور ہیں اور رات کے 2 بجے تک کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط سمت میں دوڑ رہے ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے وسائل کا حقیقت پسندانہ آڈٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ وسائل سے مراد صرف بینک میں پڑا پیسہ نہیں ہے، آپ کا وقت، آپ کی ذہنی اور جسمانی توانائی، یہ سب وسائل ہیں۔ اگر دماغ نیند کی کمی سے تھکا ہوا ہے اور آپ کسی انتہائی پیچیدہ فائنینشیل مسئلے کو حل کرنے بیٹھیں گے تو آپ صرف مزید غلطیاں ہی کریں گے۔ اور اس دوران ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہم سبھی کرتے ہیں وہ ہے کیوں کے چکر میں پھنس جانا۔ ہاں، یہ ایسا میرے ساتھ ہی چیم ہوا، ایک کلائنٹ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا، مارکیٹ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا۔ یہ تو ہم سب کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے نا، کہ حالات کا ماتم کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ ماتم انسان کو ماضی میں قید کر دیتا ہے۔ وہ ان وجوہات کو تلاش کرتا رہتا ہے جنہیں اب بدلا نہیں جا سکتا، جبکہ دوسری طرف اس کا جو موجودہ نقصان ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک سلجھی ہوئی سوچ یہ تقاضا کرتی ہے کہ کیوں کے چکر سے نکل کر فوراً کیسے یعنی ہاؤ پر آیا جائے۔ خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، اب میں اگلے 24 گھنٹوں میں اس صورتحال کو کیسے قابو میں لا سکتا ہوں کہ یہ مزید خراب نہ ہو۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ یہی سوال دماغ کو ماضی کی قید سے نکال کر مستقبل اور ایکشن کی طرف دھکیلتا ہے۔ اور اس ایکشن کو مؤثر بنانے کے لیے نوٹس میں جو ٹائم بلاکنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ واقعی بہت شاندار ہے۔ دن کو اندھا دھند گزارنے کے بجائے مختلف اہم کاموں کے لیے وقت مختص کرنا۔ بالکل۔ فرض کریں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا سب سے بڑا اکاؤنٹ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب ایجنسی کا مالک گھبرا کر اگر سارا دن بے ترتیب لوگوں کو کالز کرے گا اور ہر کام میں دخل دے گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنے دن کو بلاکس میں بانٹ لیں، صحیح۔ مثلاً صبح کے 2 گھنٹے صرف نئے کلائنٹ سے رابطے کے لیے، دوپہر کا وقت موجودہ کلائنٹس کو مزید بہتر سروس دینے کے لیے، اور شام کا وقت اپنی ٹیم کے ساتھ اسٹریٹجی پر غور کرنے کے لیے، تو اس طرح وہ اپنی جو محدود توانائی ہے اس کو صرف ان کاموں پر لگا رہا ہے جو واقعی کوئی پازیٹیو نتیجہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے جب یہ وقتی بحران حل ہو جاتا ہے نا تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ سکھ کا سانس لیتا ہے، ماتھے کا پسینہ پہنچتا ہے اور اگلی صبح سب کچھ بھول کر نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے۔ ہاں، واضح سی بات ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی ہے۔ اصل کام تو در حقیقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب طوفان گزر چکا ہو۔ یعنی مسئلہ حل ہونے کے بعد بھی کام باقی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے طوفان گزرنے کے بعد سکون سے بیٹھ کر چائے پینے کے بجائے آپ گھر کی چھت دوبارہ چیک کرنا شروع کر دیں کہ کہاں سے پانی ٹپکا تھا۔ بالکل، اور اسے پروفیشنل زبان میں کرائسس پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ ہر بحران، ہر مشکل دراصل ایک بھیس بدلا ہوا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے۔ جب حالات پرسکون ہو جائیں تو ایک کامیاب بزنس اونر بیٹھ کر ایمانداری سے بنا کسی کو الزام دیے پوری صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ اس نے اس مسئلے کو کیسے سنبھالا، کن سسٹمز نے کام کیا اور کنوں نے دھوکہ دیا۔
صحیح. اس پورے تجربے کو ایک برا خواب سمجھ کر بھولنے کے بجائے اسے ایک بلو پرنٹ میں تبدیل کر لینا چاہیے تاکہ اگلی بار جب مارکیٹ میں ایسا کوئی طوفان آئے تو وہ زیرو سے پینک کرنا شروع نہ کرے، بلکہ اس کے پاس اس طوفان کا نقشہ پہلے سے موجود ہو. یہ نکتہ واقعی ہمیں دو بالکل مختلف قسم کی ذہنیت کے فرق کی طرف لے جاتا ہے. اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مظلوم ذہنیت یا وکٹم مائنڈ سیٹ. اس میں انسان خود کو حالات کا شکار مانتا ہے. بالکل. وہ سوچتا ہے کہ معیشت بری ہے، کلائنٹس برے ہیں، اور وہ بس حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. اور دوسری طرف ہے اسٹریٹجسٹ ذہنیت. ایک اسٹریٹجسٹ شخص جذبات کو ایک طرف رکھ کر ہر مشکل، ہر نقصان کو محض ایک ڈیٹا کے طور پر اور سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھتا ہے. صحیح. جو مظلوم ہے وہ تیز ہوا چلنے پر دیواریں بناتا ہے تاکہ چھپ سکے، اور جو اسٹریٹجسٹ ہے وہ اسی ہوا سے بجلی بنانے کے لیے ونڈ مل کھڑی کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک عام رد عمل کو غیر معمولی کامیابی میں بدل دیتا ہے. تو آج کی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم نے اس بات کو گہرائی سے سمجھا کہ بحران میں 190 کے اصول کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے. ہم نے ارتقائی سائنس کے ذریعے جانا کہ کیسے دماغ کے خطرے کے سگنلز کو، یعنی اس ہائی جیک ہوئے امیگڈالا کو، محض ایک چھوٹے سے لکھے ہوئے ایکشن سے دوبارہ منطق کی طرف لایا جا سکتا ہے. صحیح. ہم نے سیکھا کہ افراتفری کی اس خوفناک دیوار کو ڈاٹا پوائنٹس کی چھوٹی اینٹوں میں کیسے توڑنا ہے. فوری رد عمل کے بجائے 5 منٹ کا بایولوجیکل ریسیٹ لینا، اور اندھا دھند محنت کے بجائے اپنے دن کو ٹائم بلاکس میں بانٹنا، یہ وہ تمام اوزار ہیں جو کسی بھی شخص کو ایک عام انسان سے نکال کر ایک غیر معمولی لیڈر اور اسٹریٹجسٹ بنا دیتے ہیں. ان تمام باتوں کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت گہرا سوال ابھرتا ہے جو صرف کاروبار تک محدود نہیں ہے. اچھا، وہ کیا؟ ذرا سوچئے، اگر ہم دماغ کو ری وائر کرنے کی یہ ٹیکنیک، یہ جو سولوشن اورینٹڈ تھنکنگ ہے، اسے اپنی آنے والی نسلوں اور بچوں کی پرورش میں شامل کر لیں. اگر ہم ایک بچے کو یہ سکھا دیں کہ گھبراہٹ محض دماغ کی ایک کیمیکل کیفیت ہے جسے ایک چھوٹے سے ایکشن سے توڑا جا سکتا ہے، اور ہر ناکامی محض ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے. واو! تو آج سے 20 سال بعد جب یہ نسل اس دنیا کی قیادت سنبھالے گی تو کیا ان کی ڈکشنری میں افراتفری یا ناممکن نام کا کوئی لفظ باقی رہے گا؟ شاید یہ نظریہ صرف بزنس کو نہیں بلکہ مستقبل کی پوری عالمی قیادت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیا کمال کا زاویہ ہے یہ واقعی. یہ بالکل ایک ایسی سوچ ہے جو خوف کو طاقت اور بحران کو ارتقاء میں بدل سکتی ہے. اس بہت ہی شاندار اور غور طلب خیال کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. امید ہے آپ سب کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ دی ڈیپ ڈائیو میں پھر ملاقات ہوگی.